سوال کسی نے پوچھا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18، اس میں اللہ نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور انسان سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور آخر میں کہا کہ بہت سے انسانوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس آیت کی تشریح پوچھی ہے کہ عذاب ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ڈھیٹ ہوں گے، بہت ڈھیٹ انسان ہوں گے، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی اور وہ پھر بھی اس کو پہ عمل نہیں کریں گے، ایسے لوگوں پہ اللہ نے عذاب ثابت کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے تو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو زبردستی جہنم میں لے جائے گا یا ان کو زبردستی گمراہ کرے گا، ان کی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ تو اس طرح کی آیات اصل میں تسلی کے لیے ہوتی ہیں، جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ داعی جو ہے نا، اس کی دعوت بہت جاندار ہوتی ہے، دلائل بہت جاندار ہوتے ہیں، پھر بھی سامنے والا ایمان نہیں لا رہا ہوتا تو اللہ بتاتے ہیں بھائی اس کی قسمت میں جہنم ہے، جو مقدر جہنم میں ہو تو مقدر تھوڑی تبدیل ہو سکتا ہے، تو چھوڑ دو اس کی فکر۔ تو یہ تسلی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، جیسے نبی کو بھی تسلی دی جاتی تھی، نبی دلائل دیتے تھے، معجزے بھی دکھا دیے، آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری، وہ پھر وہی۔ تو اللہ نے نبی کو تسلی دی، بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے، ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے، تقدیر تھوڑی ٹلے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے۔ تو اب یہ ایک چیز حقیقت ہے، تو اب دعوت کو، مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا، یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم بھرے گی انسانوں سے، تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے، اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے، نہ دعوت میں بھی اخلاص ہے، تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے، اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا۔ تو یہ انداز اختیار کیا گیا ہے تسلی کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے، صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ، آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں اس کو، حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے، تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ مجنون، دیوانہ، پاگل ہوتا، سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو؟ کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہاں جو آپ کہتے ہو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا، تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے، تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں، میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس میں صلاحیت ہوگی۔